اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر صلات و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس کے اندر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایسے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو کام خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے جس کے اندر مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا اور درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس آیت کی بھی تفسیر ہم لوگ تفصیلی تفسیر انشاءاللہ عید کے بعد کریں گے۔ آج اس کا موقع ہے۔ اس آیت کے اندر جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے صلات اور دوسرا ہے سلام۔ پہلے تو آپ جان لیں کہ صلات کا معنی کیا ہوتا ہے اور سلام کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ دراصل کیا ہے۔ اور ایسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دیکھیے صلات کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ صلات کا ایک معنی ہے دعا، دعا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ صلات پڑھنا۔ صلات کا ایک معنی ہے استغفار کرنا۔ کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ صلات کا ایک معنی ہے رحمت بھیجنا۔ کیا معنی ہے؟ رحمت بھیجنا۔ صلات کا معنی دعا کرنا، رحمت بھیجنا، استغفار کرنا۔ جس کے اوپر صلات بھیج رہے ہیں اس کی عظمت کا اقرار کرنا، سامنے والے کی عظمت اور اعزاز کے اظہار کا نام بھی کیا ہے؟ صلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کی عظمت کی جائے، آپ کا اعزاز کیا جائے، آپ کے لیے دعا کی جائے، آپ کے اوپر رحمت نازل کی جانے کی درخواست کی جائے اور آپ کے لیے استغفار بھی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس امت پر کسی کا احسان نہیں ہے، لہذا اس احسان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے آپ کے لیے دعائے رحمت کی جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا، اور حکم بھی اس طور پر دیا کہ پہلے بتلا دیا کہ دیکھو یہ کام خود میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، لہذا مومنوں کو اس بات کا شرف حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمل کے اندر اور اپنے فرشتے کے عمل کے اندر مومنوں کو بھی شریک کر رہے ہیں کہ بھائی میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم لوگ بھی یہ کام کرو۔ تو یہ تو مسلمانوں کے لیے کیا ہوا؟ ایک درجے کا شرف اور عزت کی بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمل کر رہے ہیں اس کام کے کرنے کا حکم بندوں کو بھی دے رہے ہیں، اور یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور صلات بھیجتے ہیں تو پھر مومنوں کے لیے تو زیادہ یہ بات ضروری ہے کہ وہ بھی یہ کام انجام دیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس وجہ سے تعبیر یہ استعمال کیا گیا، کہا گیا کہ دیکھو بے شک اللہ
اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلات و سلام بھیجو۔ اب دیکھیے، اب میں نے کہا ابھی آپ کو کہ صلات کا ایک معنی کیا ہے؟ دعا، ایک معنی رحمت، ایک معنی استغفار، ایک معنی ہم نے بتلایا سامنے والے کی عزت کا اور شرف کا، عظمت کا اقرار۔ یہ سارا مفہوم کس چیز کا ہے؟ لفظ صلات کا۔ اور لفظ سلام جو ہے اس کا مفہوم ہے سامنے والے کو سلامتی کی دعا دینا، کہ تم آفتوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے کیا رہو؟ محفوظ رہو۔ ہم لوگ جو سلام کرتے ہیں نا، تحیہ السلام علیکم، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، تم مصیبتوں سے محفوظ رہو، آفتوں سے محفوظ رہو، کسی قسم کی پریشانی میں تم مبتلا نہ ہو۔ یہی مفہوم ہوتا ہے السلام علیکم کے لفظ کے اندر۔ لہذا سلام کا معنی یہ کہ آفتوں، مصیبتوں اور ہر طرح کی تکلیف دہ چیزوں سے آپ کیا رہیں؟ محفوظ رہیں۔ یہ تو دراصل ان دونوں لفظوں کا کیا ہے؟ معنی ہے۔ اب دیکھیے، لفظ صلات کا جو معنی میں نے بتلایا، دعا، رحمت، استغفار، خیرخواہی، جو بھی مفہوم ہے، یہ مفہوم بدلتا ہے، یہ معنی بدلتا ہے نسبت سے۔ کس چیز سے؟ نسبت سے۔ یعنی لفظ صلات جب منسوب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، تو یہاں اس لفظ صلات کا معنی ہوتا ہے رحمت۔ کیا ہوتا ہے معنی؟ رحمت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ صلات بھیجنے کا کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کی طرف لفظ صلات کو منسوب کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اور جب عام مومنوں کی طرف اس لفظ کو منسوب کیا جاتا ہے تو پھر یہ تمام معنوں کا مجموعہ مراد ہوتا ہے۔ یعنی ایک مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی کرتا ہے، رحمت کی درخواست بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے، اور آپ کی عظمت کا اقرار بھی کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ بھی اپنے دل کے اندر پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے لفظ صلات کا مفہوم۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل کی گئی کہ اے ایمان والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلات کیسے بھیجیں؟ صلات کا کیا معنی ہے؟ صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کے بارے میں نہیں پوچھا۔ کیوں؟ غالباً صحابہ کو پتہ تھا کہ نماز کے اندر جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو التحیات پہلے سکھلا دی گئی تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے التحیات سکھلا دی گئی تھی، اور التحیات کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا نبی، اے نبی آپ کے اوپر کیا ہو؟ سلامتی نازل ہو، آپ مصیبتوں سے، آفتوں سے محفوظ رہیں۔ تو صحابہ کرام کو سلام کا طریقہ تو پتہ تھا کہ سلام تو ہم پڑھتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو التحیات پڑھتے ہیں، اور التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھتے ہیں نا ہم۔ پھر اس کے جواب میں ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا ملتی ہے، کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم صلات کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ کہا کہ تم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صیغہ پڑھا کرو التحیات کے بعد۔ ہم اور آپ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد پڑھتے ہیں، قاعدہ میں پڑھتے ہیں نا، تشہد قاعدہ آخر میں، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ یہی ہے صلات۔
صلاۃ و سلام کا جو حکم دیا گیا ہے اس پر باضابطہ ہر نماز کے اندر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. یعنی آپ نے باضابطہ یہ بتلایا جب صحابہ نے یہ سوال کیا کہ صلاۃ بھیجنے کا کیا طریقہ ہے، صلاۃ کیسے بھیجیں، تو آپ نے یہ صیغہ پڑھ کر سنایا. کیا؟ اللہم، جو پورا درود ابراہیمی جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا، یہ پورا درود ابراہیمی آپ نے پڑھ کر کہا کہ ان صیغے کو پڑھو. یہ ہے دراصل صلاۃ و سلام والی اس آیت پر عمل کا مصداق. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سوال کیا، آپ نے جو جواب دیا اسی جواب کے مطابق ہم لوگ ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. وہی اصل مصداق ہے. اس آیت پر جس چیز پر عمل کرنے کا مومنوں کو حکم دیا گیا ہے اس کا اصل مصداق اور اصل عمل کیا ہے؟ ہر نماز کے اندر تشہد اور درود ابراہیمی کا پڑھنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی دراصل صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ ہے. ایک تو یہ ہو گئی بات. دوسری بات، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صیغوں کا استعمال کیا، جو صیغے ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم میں پڑھتے ہیں. یہ صیغہ ہی صرف صلاۃ و سلام ہو ایسی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت طرح کے درود اور بہت طرح کے صیغے منقول ہیں. آپ جا کر دیکھیں گے تو درود شریف کئی طرح کے آپ کو مل جائیں گے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی امی. یہ سارے جو صیغے آپ کو دکھتے ہیں نا، یہ سارے صیغے احادیث کے اندر کیا ہیں؟ منقول ہے، نقل کی گئی ہیں اور ان کو بیان کیا گیا ہے. ان صیغوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے. اب آئیے تیسرے مسئلے کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو پڑھیں گے تو کب کن صیغوں کا استعمال کریں گے؟ کب کن صیغوں سے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے گا؟ اور کب درود پڑھنا واجب ہے، کب درود پڑھنا مستحب ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو پہلے آپ جان لیں کہ نماز کے اندر تو صلاۃ و سلام انہی صیغوں کے ذریعے پڑھا جائے گا. یعنی السلام علیکہ ایھا النبی تشہد میں جیسے پڑھتے انہی الفاظ کے ذریعے سلام پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا. یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ پورا درود نماز کے اندر تو انہی صیغوں کا استعمال کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہی صیغے منقول ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ دنیا کے اندر موجود تھے تو وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا صیغہ تھا الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی. صلاۃ و سلام نازل علیک. علیک لفظ جو ہے یو کا معنی سمجھتے ہیں نا آپ؟ یو کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ مخاطب کے لیے، سامنے جو موجود ہے. لیکن کوئی سامنے موجود نہیں تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال کرتے ہیں؟ ہی. یا مؤنث کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ان پر، ہے نا. اور اگر کوئی موجود ہے تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال کرتے ہیں؟ یو. اسی طریقے سے اس کو عربی زبان میں آپ جا کر پڑھیں گے تو علیک کا جو لفظ ہے یہ مخاطب کے صیغے کے لیے، اور علیہ کا جو لفظ ہے یہ ہی کی جگہ استعمال ہوتا ہے. یعنی غائب کے صیغے کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے؟ علیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر موجود تھے تو اس وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ باضابطہ آپ کیا لفظ استعمال کریں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی. صلاۃ و سلام آپ پر اے نبی کیا ہو؟ نازل ہو. اور آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کے روضہ اقدس پر جب حاضری ہو تو وہاں بھی صیغہ مخاطب والا استعمال ہوگا، یو والا استعمال ہوگا. اور وہاں بھی کس طریقے سے سلام پڑھا جائے گا؟ وہاں بھی سلام پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر کیا ہیں؟ زندہ ہیں. لہذا جب آپ کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ہے تو چونکہ آپ مخاطب ہیں، آپ موجود ہیں، تو اب کیا کون سا صیغہ استعمال ہوگا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
سمجھ میں آ گئی بات. لیکن غائبانہ جب بھی سلام پڑھیں گے، یعنی یہاں پر بیٹھ کر ہم آپ وسلم پر سلام پڑھ رہے ہیں، یا دنیا کسی اور کونے میں ہم روضہ اقدس سے الگ ہیں، اب جب سلام پڑھیں گے تو اب یہاں پر سلام پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے صیغے کا استعمال کیا جائے گا جس کے اندر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو، جس کے اندر ایسا صیغہ استعمال کیا گیا ہو جس کے اندر ہی کا مفہوم ہو. اور وہ کون سا صیغہ؟ علیہ. لہذا دور سے سلام کیا پڑھیں گے آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی رسول اللہ. کوئی ایسا صیغہ استعمال نہیں کریں گے جس سے مخاطب کو اعلان کیا جاتا ہے یا مخاطب کی طرف نسبت کی جاتی ہے، بلکہ ایسے صیغے کا استعمال ہوگا جس کے اندر غائب کا مفہوم ہو، یعنی ان پر کیا ہو؟ درود و سلام نازل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، آپ پر یہاں موجود ہے. یہ صیغہ استعمال کب کیا جائے گا؟ جب آپ دنیا کے اندر موجود تھے، یا آج جب جا کر کوئی روضہ اقدس کے اوپر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرے گا. ورنہ اس کے علاوہ غائبانہ سلام پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان صیغوں کا استعمال کریں جس کے اندر غائب کا مفہوم پایا جاتا ہے. لہٰذا آج یہاں سے کھڑے ہو کر کوئی اگر سلام پڑھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ صیغہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وسلم موجود ہیں، بتائیے نہیں ہے موجود. لہذا آج جو آپ دور کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گے تو ہمیشہ آپ کو غائب والا صیغہ استعمال کرنا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ سلام پڑھتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی کھڑے ہو جائیں گے، مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے، اذان سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے، کسی پروگرام کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، اور صیغہ کیا استعمال کریں گے؟ وہ کریں گے جو صیغہ استعمال کہاں کرنا تھا؟ روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہو کر. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی ان کا ایک عقیدہ ہے. اور کیا عقیدہ ہے؟ لفظ میلاد، کہتے ہیں نا میلاد کر رہے ہیں ہم، اور میلاد کے بعد کیا پڑھیں گے؟ صلاۃ و سلام پڑھیں گے. یہ لفظ میلاد ہی غلط ہے. آپ اس کو ایک جلسہ کہہ سکتے ہیں، ایک پروگرام کہہ سکتے ہیں، لیکن میلاد کا مفہوم جانتے ہیں آپ؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یا ولادت کی جگہ. اب وہ جو لفظ میلاد کہتے ہیں اس سے ان کے پیچھے یہ تصور ہوتا ہے کہ ابھی ہم جو پروگرام کر رہے ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ موجود ہوں گے، یا جب ہم سلام پڑھیں گے تب آپ وہاں پر حاضر ہوں گے. لہٰذا جب یہ تصور ہے تو جب ان کو حاضر سمجھ رہے ہیں تو فوراً جملہ بھی کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ جو حاضر کے لیے مخاطب کے لیے لفظ یو کے ذریعے جس جملے کا استعمال کیا جاتا ہے وہ جملہ وہ استعمال کرتے ہیں. یہی غلط ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لفظ یو والا مفہوم جہاں پایا جائے گا، مخاطب والا جو جملہ پایا جائے گا، وہ کہاں آپ استعمال کریں گے؟ سلام پڑھنے کے وقت، جب روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر زندہ ہے، لیکن روضہ اطہر سے دور دنیا کسی کونے میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. اور چونکہ ایک پورا طبقہ یہ تصور رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی موجود ہیں، لہذا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہیں پر یہ صلاۃ والسلام کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام، میں نے کئی مرتبہ کہا، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہم کو بیت الخلاء کرنے تک کا طریقہ بتلایا ہے. تو آپ بتلائیے صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ ہمیں اسلام نے نہیں بتلایا ہوگا. جس چیز کا حکم اسلام نے قرآن کے اندر دیا کہ ایمان والو آپ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو، اس کا طریقہ نہیں بتلایا ہوگا. اس کا یہ وہی طریقہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کہاں کون سا صیغہ آپ کے ادب کی رعایت کرتے ہوئے، آپ کی ذات کی رعایت کرتے ہوئے، آپ کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہاں کون سا صیغہ استعمال کرنا ہے، اس کا بھی طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا گیا. لہٰذا کہیں بھی کھڑے ہو کر کسی بھی صیغے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ جب چاہے جہاں درود شریف ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب چاہے جہاں چاہے آپ درود شریف پڑھنا ضروری اور لازمی کر لیں. اس سال میں نے یہ تماشا دیکھا کہ عید کی چاند نکل گئی، عید کی چاند کا اعلان ہوا اور میک سے صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیا لوگوں نے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یہی آگے چل کر بدعت ہو جائے گا. ہر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا. کیا مدینہ میں جو لوگ موجود ہیں، مسجد نبوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جہاں آپ موجود ہیں، وہاں سے زیادہ دنیا کے کسی کونے میں موجود مسلمان اتباع سنت کا فالوور ہوگا؟ بتائیے. آپ تصور ملائیے، مدینہ میں آپ جائیے تو آپ وہاں کے لوگوں کو، جو خالص مدنی لوگ ہیں، ان کے چہرے کو دیکھے گا تو لگتا ہے نور ٹپکتا ہے. مسجد نبوی کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے. مدینہ شہر کی ایک الگ سی بات ہے.
آپ کو معلوم ہوگا دیکھ کر، ایسے ایسے لوگ معلوم ہوگا کہ صرف نظریں جھکی ہوئی ہیں، صرف زبان کے اوپر ذکر و اذکار ہے، جھکے ہوئے چلے آ رہے ہیں مسجد میں، نماز پڑھ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ فرشتے چلے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو، اور واپس چلے جا رہے ہیں۔ اتنے پاکیزہ اور اعلیٰ درجے کی صفات رکھنے والے لوگ وہاں موجود ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ سے محبت کا اثر ان کے جسموں کے اوپر، ظاہری جسموں کے اوپر دکھتا ہے، ان کے باطنی حالات کا کیا کہنا۔ اب بتائیے، وہاں پر بھی صلاۃ و سلام نماز کے اذان کے وقت پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں اذان کا وقت ہوا اور پہلے سلام پڑھا گیا ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے۔ وہاں ان صیغوں کے ذریعے سلام پڑھنے کی اجازت ہے جو صیغے آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یعنی مسجد نبوی کا مؤذن اگر چاہے تو وہ یہ سلام پڑھ سکتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیوں؟ یہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس کے باوجود وہاں پر ان صیغوں کا استعمال دعا کے وقت یا نماز سے پہلے یا عید کا چاند دیکھ کر استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ دور جب بھی بیٹھ کر سلام پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ وعلی آلہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے صیغے کا استعمال کیا جائے گا، وہ صیغہ استعمال نہیں کیا جائے گا جن صیغوں کے ذریعے سامنے موجود شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ آگے مسئلہ سمجھ میں، ایک مسئلہ اور جان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ ہوگا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کا تذکرہ کیا جائے گا، اس وقت سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے۔ سننے والے پر درود پڑھنا کیا ہے؟ جب بھی آپ نے کہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، یہ بھی ایک درود ہے، یہ کم از کم یہ چھوٹا درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن آپ ایک مجلس میں موجود، ابھی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کئی مرتبہ ہو گیا، تو جس مجلس کے اندر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، وہاں پر ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، باقی مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ آگے بات سمجھ میں، جس مجلس کے اندر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، وہاں پر ایک مرتبہ درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی آپ کچھ لکھ رہے ہیں اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جائے تو وہاں پر بھی مکمل درود شریف پڑھنا، لکھنا واجب ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اردو لکھتے پڑھتے تھے، اب تو یہ بھی زمانہ ختم ہو گیا، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ صاد بنا دیتے تھے، یا صاد لام عین میم لکھ دیتے تھے، یہ غلط ہے۔ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ ایک بات سمجھ میں، آپ لکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ صاحب محدثین کرام کی جب جا کر کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو ایک حدیث کو لکھ رہے ہیں، اس میں کئی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر جگہ مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ بار بار صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی وجہ سے کتاب بہت موٹی ہو جائے گی، کتاب بھلے موٹی ہو جائے لیکن ہر بار صلی اللہ، کم از کم اتنا تو حق ادا کرے انسان، صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں ہی بخیلی سے کام لینا نہیں چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اور آپ نے روایت میں کہا وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں یا درود لکھنے میں بخل سے کام لینا نہیں چاہیے۔ آگے مسئلہ سمجھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے یا درود لکھنے میں بخل سے کام لینا نہیں چاہیے۔ ایک مسئلہ اور ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ لفظ صلاۃ و سلام کا اطلاق ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے کسی عام انسان کے اوپر صلاۃ و سلام کا لفظ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ مسئلہ جان لیجئے کہ ڈائریکٹ کسی اور انسان کے لیے صلاۃ و سلام کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، ہاں تبعاً کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت نازل فرما اور آپ کی اولاد پر بھی رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد وعلی اصحابہ وازواجہ وذریاتہ،
آپ کے ساتھیوں پر بھی رحمت نازل فرمائیے، آپ کی ازواج مطہرات پر بھی رحمت نازل فرمائیے، آپ کی اولادوں پر بھی رحمت نازل فرمائیے، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اور جو کوئی بھی احسان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، آپ کی پیروی کرے قیامت تک، سب پر کیا کیجئے؟ رحمت نازل کیجئے۔ تو یہ دعا آپ تبان دے سکتے ہیں، یعنی پہلے آپ کیا کہیں گے؟ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کیجئے، اور آپ کی اولاد پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے ماننے والے پر، تمام مومنوں پر رحمت نازل کیجئے۔ تبان کہا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ فلاں مسلمان پر رحمت نازل کیجئے، یعنی یہ لفظ استعمال کرنا۔ صلاتیہ علیہ السلام، علیہ السلام کوئی مفہوم ہے کہ ان پر سلامتی نازل ہو، تو لفظ علیہ السلام کا بھی استعمال انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آج آپ دیکھتے ہیں شیعہ کیا کرتے ہیں، کسی صحابی کے نام کو لیتے ہیں اور اس کے آگے علیہ السلام جوڑ دیتے ہیں، کسی امام کے نام کو لیتے ہیں اس کے آگے علیہ السلام جوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، علیہ السلام کا اطلاق صرف اور صرف کس کے لیے کیا جائے گا؟ انبیاء کرام کے لیے۔ یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، اور اس سے ممتاز ہوتا ہے کہ سامنے والی شخصیت جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ نبی ہے یا غیر نبی، یہ بھی ممتاز کیسے ہوتا ہے؟ لفظ علیہ السلام کے استعمال سے۔ ہاں، دیگروں کے لیے آپ ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں جو دعائیہ الفاظ ہے، اور جس کو خود قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا صحابہ کے بارے میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، یا اللہ ان سے راضی ہو اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو۔ تو صحابہ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ ہم کہتے ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر علیہ السلام نہیں کہہ سکتے آپ، ورنہ یہ شبہ پیدا ہوگا، یہ شبہ پیدا ہوگا کہ ابوبکر نبی تو نہیں تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا علیہ السلام کا استعمال بھی کس کے لیے ہوگا؟ انبیاء کے لیے ہوگا۔ انبیاء کے علاوہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال ہوگا، یا رضی، جیسے لفظ تعالی یا لفظ سبحان یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تعالی کا مطلب بلند و بالا، سبحان کا معنی ہوتا ہے ہر چیز سے پاک، ہر طرح کے شرک سے پاک ذات۔ یہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ لہذا کسی کا نام اگر سبحان ملا کر رکھا جائے تو صرف سبحان نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اور وہ نام جو اسماء الحسنہ میں سے ہے ان ناموں کا بھی اطلاق لفظ عبد کو چھوڑ کر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کسی کا نام ہے عبد الملک، تو آپ اس کو صرف ملک ملک نہیں بولیں، کیا بولیں گے؟ عبد الملک۔ کسی کا نام ہے عبد الستار، تو آپ اس کو صرف ستار ستار نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ عبد الستار۔ کسی کا نام ہے عبد الرحمن، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ عبد الرحمن۔ صرف رحمان کا اطلاق صحیح نہیں۔ کسی کا نام ہے عبداللہ، تو آپ اس کو اللہ کہیں گے صرف، کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الستار، عبد الغفار، عبد الرحیم، عبد الغفور۔ اس طریقے کا جو بھی نام ہوگا یہ پورا نام استعمال کرنا چاہیے، اور کسی دوسرے کے لیے تعالی اور سبحان کا لفظ استعمال اللہ کی ذات کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علیہ السلام کا اطلاق انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، اور صحابہ کے علاوہ کے لیے بھی لوگوں نے استعمال کہیں کہیں پر کیا ہے، لیکن عمومی طور پر عام لوگوں کے لیے لفظ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہاں بھی شبہ پیدا نہ ہو کہ یہ جس شخص کے اوپر یہ لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ کہیں صحابی تو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا جو لفظ جس کا حق ہے اسی کو دیا جائے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو دیا جائے، انبیاء کرام کا جو حق ہے وہ انبیاء کرام کو دیا جائے، صحابہ کرام کا جو حق ہے وہ صحابہ کرام کو دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صحابہ کو اٹھا کر نبی کے درجے پر اور نبی کو اٹھا کر نعوذ باللہ خدا کے درجے پر رکھ دیا جائے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ انصاف نہیں، یہ غلو ہے۔ اسی سے دین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جس کا جو مرتبہ اور درجہ ہے اس کو اس مرتبے اور درجے پر اتارا جائے، اسی کا نام اسلام۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ لہذا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، درود پڑھنا واجب، جب لکھ رہے ہو لکھنا واجب، ایک مجلس میں بار بار تذکرہ ہو تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب، بار بار پڑھنا مستحب۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی دنیا میں دو ہی مسئلہ ہے، جب جا کے روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہو کر سلام پڑھیں گے تو ایسے صیغے کا استعمال کریں گے جن صیغوں سے مخاطب کو
خطاب کیا جاتا ہے، اور جب دور کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گے تو ہمیں سلام پڑھنے کا اصل کیا طریقہ ہے کہ ان صیغوں کا استعمال کیا جائے جس کے ذریعے غائب کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور صحیح جو اس آیت پر عمل ہے وہ وہی ہے جو ہم اور آپ ہر نماز کے اندر کرتے ہیں، یعنی التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، اور اس کے بعد باضابطہ درود ابراہیمی کا پڑھنا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہی روایت پیش کی، اور صحابہ کے سوال کے جواب میں آپ نے یہی بات بتلائی۔ یہ ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کے علاوہ اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی زیادتی کرنا یا کسی غیر ضروری چیز کو اپنے اوپر ضروری کر لینا، آپ ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ درود پڑھنے کی جتنی فضیلتیں اتنی فضیلت شاید ہی کسی عمل کی ہو۔ آپ صلی اللہ حدیث کے اندر ہے نا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو رحمت کے قریب کرنا، اپنے مسائل کا حل کرنا، اپنے غم کو دور کرنا، ان سب کا طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے، لیکن طریقے سے پڑھا جائے، قاعدے کے مطابق پڑھا جائے، ان صیغوں کا استعمال کیا جائے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی رعایت کی گئی ہو، آپ کے ادب کو ملحوظ رکھا گیا ہو، غائب کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ یہی اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی کیا ہے؟ مصداق اور مثال ہے۔ اس کے علاوہ محبت میں غلو سے کام لینا نہیں چاہیے، اس سے بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے دین کے اندر۔ دین کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہر وقت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، کم از کم روزانہ جو لوگ فرصت سے ہیں وہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ضرور اپنا معمول بنانا چاہیے، اور جن کے پاس فرصت نہیں ہے وہ کم از کم 300 مرتبہ